السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانفال پر بات کر رہے ہیں، لیکن شاید تھوڑا مختلف زاویے سے۔ جی وعلیکم السلام۔ عام طور پر تو غزوہ بدر کا ذکر فوراً ذہن میں آتا ہے۔ بالکل، لیکن ہمارے پاس ایک تحریر ہے، الانفال، باطنی جہاد اور تبدیلی کا سفر، اور یہ نا اس سورت کو ایک سالک یعنی اللہ کی راہ پر چلنے والے کے اندرونی سفر کے طور پر دیکھتی ہے۔ اچھا، یعنی نفس کے خلاف جو کشمکش ہے اس کا نقشہ۔ ہاں جی، جسے باطنی جہاد کہا گیا ہے، اور اس میں سورت کی آیت 8.5 کا حوالہ بھی ہے۔ جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اسے ناگوار سمجھتا تھا۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ یہ سفر اکثر تھوڑی بے چینی سے شروع ہوتا ہے، کسی مانوس جگہ سے نکلنے کی ناگواری، پھر مشکلیں آتی ہیں اور آخر میں سکون ملتا ہے۔ جی، یہ باطنی جہاد والی بات جو ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف باہر کی لڑائی نہیں ہے، یہ تو اپنے اندر کی جنگ ہے، نفس سے، خواہشوں سے، کمزوریوں سے۔ صحیح۔ اور اس تحریر کی خوبی یہی ہے کہ یہ بدر کے ظاہری واقعات کو روح کے اندرونی تجربات سے جوڑتی ہے۔ گویا اصل میدان جنگ تو ہمارے اندر ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، اس اندرونی جنگ میں اصل جیت کسی کو ہرانا نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے یوں کہیں کہ مکمل طور پر سر جھکا دینا ہے، اپنی میں کو ختم کر دینا۔ اصل کامیابی تو یہ ہے۔ تو گویا یہ تحریر سورت کی آیات کو ایک ترتیب سے دیکھتی ہے، جیسے راستے کے پڑاؤ ہوتے ہیں۔ جی بالکل، مقامات جسے کہتے ہیں۔ اچھا، جیسے تزکیہ یعنی صفائی، پھر کشف یعنی کچھ ظاہر ہونا، پھر خدمت، رحمت، اور آخر میں وحدت، اللہ سے قربت۔ جی ہاں، اسی طرح کے مراحل بتائے گئے ہیں۔ تو چلیں پہلے مرحلے کو دیکھتے ہیں، آیات 1 سے 11، دل کی تیاری۔ اچھا، تو یہ پہلا حصہ، آیات 1 سے 11، دل کی تیاری۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سفر جنگ کے شور سے نہیں، بلکہ اندر کی صفائی سے شروع ہو رہا ہے، تزکیہ نفس سے۔ جی، اللہ تعالیٰ جیسے دل کو اس کے گھر سے نکال رہا ہے، یعنی جو اس کی عادی حالت ہے، آرام دہ ماحول، اس سے باہر، تاکہ وہ تیار ہو سکے۔ صحیح، ایک بڑی تبدیلی کے لیے۔ ہاں، اور انفال یعنی مال غنیمت کا ذکر، اس کا بھی باطنی مطلب لیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یعنی یہ صرف جنگ کا مال نہیں، بلکہ روحانی تحفے ہیں، جیسے کبھی دل میں روشنی کا احساس، یا نماز میں آنسو آ جانا، ماشاءاللہ، یا یوں لگنا کہ فضل کے دروازے کھل گئے ہیں، اور یہ سب صرف اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کے لیے ہے۔ جی بالکل، اور اس تیاری کی کچھ نشانیاں بھی تو ہیں ان آیات میں۔ کون سی نشانیاں؟ دیکھیں، جیسے اللہ کا ذکر سن کر دلوں کا کانپ جانا، ایمان کا بڑھنا، اللہ پر توکل، جی، نماز میں گہرائی آنا، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، یہ سب تیاری کی علامات ہیں۔ صحیح۔ پھر بارش اور نیند کا ذکر بھی ہے، انہیں بھی روحانی علامت سمجھا گیا ہے۔ بارش جیسے رحمت بن کر پاک کرتی ہے، اور نیند وہ سکون دیتی ہے تاکہ قدم جم جائیں۔ تو سبق کیا نکلا؟ کہ ہر روحانی بیداری تزکیہ سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ پہلے تیار کرتا ہے، پھر پردہ اٹھاتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے مرحلے پر، آیات 12 سے 19۔ یہ ہے نفس سے مقابلہ۔ جی، یہاں اب اصل اندرونی جنگ شروع ہوتی ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ یہاں بات شدید ہو جاتی ہے، فرشتوں کے اترنے کا ذکر ہے۔ جی ہاں، لیکن باطنی طور پر یہ فرشتے شاید ظاہری ہتھیار نہیں، بلکہ حق کی وضاحت، دلیل کی قوت، روحانی مدد کے طور پر آتے ہیں، نفس کے خلاف ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ بالکل، اور یہ وہ مقام ہے جہاں نفس کی طاقت کا جو بھرم ہے نا، وہ ٹوٹتا ہے۔ کس طرح؟ خاص طور پر وہ آیت، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، الانفال 8.17۔ اور جب تم نے پھینکا تو تم نے نہیں پھینکا، بلکہ اللہ نے پھینکا۔ جی، یہ آیت تو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یہ سمجھاتی ہے کہ ہماری طاقت، ہماری کوشش سب اللہ کی توفیق سے ہے، ہمارا کام بس کوشش کرنا ہے، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح۔ یہ سوچ خوف کو ایمان میں بدل دیتی ہے، اپنی بے بسی کا احساس اللہ پر مکمل بھروسے میں۔ یعنی ملکیت کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب انسان اپنی طاقت اور ملکیت کے دعوے سے ہٹتا ہے، تبھی اللہ کی اصل طاقت ظاہر ہوتی ہے، نفس کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس شدید مقابلے کے بعد
پھر ایک ٹھہراؤ آتا ہوگا۔ تیسرا مرحلہ آیات 20 سے 28، اطاعت کی بیداری۔ جی، اب اندر کا شور کم ہو جاتا ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ اب انسان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتا ہے اور پوری وفاداری سے عمل کرتا ہے۔ دل اب رد عمل نہیں دیتا بلکہ سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے۔ اور اطاعت خوف سے نہیں بلکہ محبت اور سمجھ سے ہوتی ہے۔ بالکل، اور اسی سمجھ کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ جو نعمتیں ملی ہیں، مال، اولاد، صلاحیتیں، یہ ہماری ملکیت نہیں ہیں۔ امانت ہیں۔ جی، امانت ہیں۔ ان کا صحیح استعمال اور ان پر شکر کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے۔ یعنی شکر گزاری ایک مستقل رویہ بن جاتی ہے۔ ہاں، ایک مسلسل عمل۔ اور اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ روحانی بیداری کا مطلب دنیا سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہ کر ذمہ داری نبھانا۔ بالکل، اپنی ذمہ داریوں کو اللہ کے حکم کے مطابق پوری امانت داری سے نبھانا، اسٹوارڈشپ کا شعور۔ جب اطاعت پکی ہو گئی، امانت کا احساس گہرا ہو گیا، تو چوتھا مرحلہ آتا ہے، آیات 29 سے 40، فرقان کا ملنا۔ جی، فرقان، یعنی وہ بصیرت، وہ روشنی جو صحیح غلط میں فرق کرنا سکھا دیتی ہے۔ حق اور باطل میں، سچ اور دھوکے میں۔ بالکل، جب یہ روشنی آتی ہے نا تو نفس کے بہکاوے، دنیا کے فریب، سب ماند پڑ جاتے ہیں۔ تحریر میں مقدس مقامات کی بحالی کا بھی ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا باطنی مطلب شاید یہ ہے کہ دل جو اللہ کا گھر ہے وہ غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، دنیاوی علائشوں سے صاف ہو کر اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے۔ یعنی حقیقی معنوں میں مقدس بن جاتا ہے۔ جی، لیکن دیکھیں، یہ فرقان، یہ پہچان اپنے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری لاتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جس حق کو پہچانا ہے اسے جینا بھی ہے، صرف جان لینا کافی نہیں۔ ماننا اور عمل کرنا۔ بالکل، اگر علم تو مل گیا، بصیرت آ گئی، مگر کردار میں تبدیلی نہیں آئی تو وہ علم خود ایک پردہ بن جاتا ہے۔ اچھا۔ تو دل کی پاکیزگی کا تقاضا ہے کہ ظاہر اور باطن ایک ہو، جو سچ اندر ہے وہی باہر عمل میں نظر آئے۔ اب ایمان صرف ایک ذاتی کیفیت نہیں رہا، ایک عملی ذمہ داری بن گیا۔ پانچواں مرحلہ، آیات 41 سے 60، امانت کا نظام اور طاقت کا صحیح استعمال۔ جی، یہاں مومن سیکھتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے، یا اگر کوئی طاقت یا اختیار ملے تو اسے کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے چیزوں کو سنبھالنا ہے تاکہ بگاڑ نہ ہو۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو اصول یہ ہے کہ ہر نعمت، ہر کامیابی، ہر اختیار اللہ کا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور ہر فتح کے ساتھ صبر اور انصاف ضروری ہے۔ بالکل، طاقت اگر رحم کے ساتھ ہو تو پاک ہو جاتی ہے، عمل اگر ذکر کے ساتھ ہو تو عبادت بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بہترین مثال، آپ طاقتور بھی تھے اور نرم دل بھی، فاتح بھی تھے اور معاف کرنے والے بھی۔ تو سبق یہ ہے کہ قیادت کنٹرول نہیں، نگہبانی ہے۔ جی، اصل کامیابی طاقت میں عاجزی اور فتح میں شکر گزاری ہے۔ جب انصاف اور ذمہ داری آ گئی تو چھٹا اور آخری مرحلہ، آیات 61 سے 75، امن اور معاشرے کی تشکیل۔ جی، حق قائم کرنے اور انصاف کے بعد اگلا قدم صلح اور امن ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ اگر دشمن امن کی طرف آئیں تو آپ بھی جھکیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہاں ایک بہت ہی پیارا نقطہ یہ ہے کہ دلوں کو جوڑنے والی اصل طاقت صرف اللہ کی محبت ہے، الودود۔ صحیح۔ حقیقی اتحاد نہ دولت سے آتا ہے، نہ طاقت سے، نہ صرف کوشش سے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ جیسے ابتدائی مسلمانوں کا آپس میں تعلق تھا۔ جی، ان کا رشتہ خون یا قبیلے پر نہیں، ایمان اور بے لوث خدمت پر تھا، جو زیادہ مضبوط ثابت ہوا۔ اور ہجرت کا واقعہ، اس کا بھی کوئی علامتی مطلب ہے؟ ہاں، وہ صرف شہر بدلنا نہیں بلکہ دل کا سفر ہے، اپنی ذات سے نکل کر اللہ کی طرف، تنہائی سے اجتماعیت کی طرف۔ تو سبق یہ ہے کہ روحانی سفر کی تکمیل اجتماعیت میں ہے۔ جی، ایک ایسے معاشرے میں جہاں دل اللہ کی یاد سے جڑے ہوں، تعلق محبت پر ہوں اور ایمان بھائی چارے کی شکل میں نظر آئے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو یہ تحریر سورۃ الانفال کو ایک مکمل روحانی نقشہ بنا دیتی ہے۔ جی، سفر شروع ہوتا ہے گھبراہٹ سے، پھر نفس سے جدوجہد اور آخر میں اللہ پر اعتماد، خدمت اور ایک پرامن معاشرہ۔ اسی اندرونی کشمکش اور کامیابی کو شاید باطنی بدر کہا گیا ہے،
وہ جنگ جو ہر ایک کو اپنے اندر لڑنی ہے۔ اصل زور اندرونی تبدیلی پر ہے۔ بالکل، میدان جنگ دل ہے، اتحادی نیکیاں ہیں، دشمن نفس ہے اور فتح اللہ کا قرب ہے۔ جیسے بدر میں ظاہری دشمن ہارے، یہاں باطنی جنگ میں نفس بے نقاب ہوتا ہے اور دل اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الانفال صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے باطن کو سنوارنے کے لیے ایک گہرا رہنما ہے۔ اور اس سارے سفر کی روح، وہ مرکزی نقطہ، جی، وہ اسی آیت میں ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہماری کوشش، ہماری جدوجہد سب اسی کی توفیق سے۔ یہ مکمل سپردگی ہی اصل فتح ہے، اور اس کے بعد کا سکون وہ اللہ کا خالص انعام ہے۔ یہ گفتگو واقعی بہت سے سوچنے کے در کھولتی ہے۔ جی، شاید ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا وہ ذاتی گھر کون سا ہے، یعنی وہ عادت، وہ کمفرٹ زون جس سے نکلنا روحانی ترقی کے لیے ضروری ہو، یا پھر یہ خیال کہ اللہ نے پھینکا، یہ ہماری کامیابیوں پر غرور اور ناکامیوں پر مایوسی کو کیسے ختم کر سکتا ہے۔ یہ کچھ سوالات ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، غور و فکر کے لیے بہترین نکات ہیں۔